نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انس وحشدنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. اے اللہ پاک، قرآن سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ اور لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے سے تمام دین پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر. تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربا، بزرگان دین بندے، ان کی شان کی گئی گستاخیوں کی حرمتیوں کو، مومنین کی دل شکنی کو، دل بندوں کی حق تلفیوں کو، بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، حبت اعمال کی موجب گناہ، دوزخ کی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وغضنی، شح و نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس گناہ سے سیاہ ہوتے ہیں، زنگ کھاتے ہیں، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، سے گمراہیوں کو، اخلاقوں کو، ریاست غفلتوں کو، تیری اختیار سے بتی غفلت، تیرے شاعر کی حرمتیوں کو، باطل کی کفر دل پہ پڑ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں خلاف ورزی، عقیدے کو، شکن و میثاق توڑنے، قول و قرار سے ہٹنے. اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر لے، مغفرت کر دے، حسنات سے مدد کر دے. ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پر پڑ گئے ہوں، پڑنے والے ہوں، واقع ہو گئے، واقع ہونے والے ہوں، اللہ قصد جل انہیں مٹا دے. مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق فرما، تیری معرفت نصیب فرما. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، تنور السماوات والأرض ولك الحمد، تملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وعدك الحق ولقاءك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت إليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا عليك توكلنا إليك أنبنا وبك خاصمنا إليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كلام كتاب الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام حمد، شکر، ثنا، تعریف اللہ کے لیے جلال تمام عالمین کا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک یوم جزا سزا کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں.
اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت دینا راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، الضالین، جو بھٹک گئے گمراہ ہو. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام اس پہ لکھتے ہیں نا تو یہ میں اس کو جواب زبانی دوں گا، اس پہ نہیں دوں گا میں ٹائپ کر کے، کیونکہ اس میں میرا دھیان ڈائیورٹ ہوتا. کوئی ضروری میسج ہو ایسا جیسے ابھی کل کیا تھا تو میں نے اس کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ مجھے تھوڑا دیر لگ گئی اس کے اندر، 4-5 منٹ ہو گئے اس میں دھیان دینے میں. آخری حصہ جو تھا سورہ آل عمران کا، اس کے جو دعا کے بعد کا جو حصہ تھا وہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کو ہم ایک بار سے پھر سے کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈس میں بھی چھوٹ گیا تھا. اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہوگی. تو آخری حصہ جو ہے میں آخری رکوع جو آل عمران کا اس کو پھر سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ دعا کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک خلقت میں آسمانوں کی اور زمین کی، الٹ پھیر میں رات کے اور دن کے لازماً نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کی. اور اس میں نشانیاں کیا ہیں؟ ایک طرف توجہ دلا دوں تھوڑی سی ہلکی سی بات کہ آسمانوں کی خلقت اللہ رب العزت نے، اس میں آسمانوں کو دیکھو تو آپ معلوم ہوتا ہے، چھوٹی سی وہ دے رہا ہوں اس میں کہ مطلب ہمارے پاس اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہوتا. آپس ایک ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ ہم اس کی لمبائی کو ناپ نہیں پاتے اپنے میٹر 100 کلومیٹر سے. تو ہم ایسے ناپتے ہیں کہ یہ لائٹ جو ہے، یہ جو کہ آپ کے پاس آنے میں آنکھ تک مطلب اس کو وقت نہیں لگتا، 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں چلتی ہے لائٹ. اس کی سپیڈ اتنی ابھی تک ناپی تھی اندازہ نہیں. اس لائٹ کو اس دوری سے یہاں تک آنے میں مطلب لاکھوں سال لگ جائیں. لائٹ ایئرس اس کو کہتے ہیں. سال بھر میں لائٹ مطلب جو ایک سیکنڈ میں اتنی دور جاتی ہے، وہ سال بھر میں کتنی دور جائے گی؟ ایک سیکنڈ بھائی منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، گھنٹے میں 60 × 60 کے لو کتنے ہو گئے ابھی 3600 سیکنڈ ہو جاتے ہیں. یہ 3600 سیکنڈ جو ہے ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں 24 سے، اس کو پھر ملٹیپلائی کر لو تو پھر آپ کو بولے گا 14,000 آ جائے گا. 3600 کو 100 سے کر لو تو 36 جیسے کہتے ہیں 3.5 لاکھ ہو جائیں گے، اس کے 4 حصے کر لو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اتنا جو ہے آپ کے جو ہے وہ یہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے ایک دن میں. اور اس کے بعد جو ہے پورے سال اس کو کر لو ملٹیپلائی اس کو، تو مطلب یہ تو سال بھر کا ہے. سال بھر میں اتنی دوری ہوتی ہے ایک لائٹ ایئر کی، یعنی ایک لائٹ ایئر اتنی لمبی دوری ہوتی ہے کہ ہم انداز نہیں لگا سکتے کہ لائٹ جو ہے اتنی دور تک پہنچنے میں سال بھر لے لے. اور اس کے کئی جیسے کہتے ہیں ملینس آف لائٹ ایئرس ہیں، 10 لاکھوں کروڑوں لائٹ ایئر تو بھی دوریاں ہیں. تو مطلب غرض یہ کہ آسمانوں کی پھیلاؤ دیکھ کر، یہ تو خود وہ آسمان ہے جو کہ سماج دنیا ہے، دنیا کا آسمان، آگے کیا کچھ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو آسمانوں کا پھیلاؤ اور اس کی برتری ہمیں دکھتی ہے کہ وہ آسمان والا کیا ہوگا، وہ جس کا سارا کائنات پہ جس کی حکومت ہے. اور اس سب میں ہمارا چنا جانا، چھٹا جانا کہ ہمارے لیے اللہ نے ساری چیزیں مسخر کر دی آسمانوں کی اور زمین کی. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہم پر کس قدر رحم ہے، کیسا رحمان ہے. تو مطلب ہم پر کس قدر اللہ کی رحمت ہے انسانوں پر. تو دونوں چیزیں، اللہ کی کبریائی نظر آتی ہے آسمانوں کا پھیلاؤ اور زمین کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمت و عنایت ہے کہ ہمارے مطلب سانس دھڑکن اور ہماری ہر وجود کی ہر شے کا انتظام اللہ نے کیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنا برتری والا اللہ جب اتنی نعمتیں ہم پر اڈیل رہا ہے. قرآن کی آیت بھی باقاعدہ سورہ اس کی کہ وہ اپنی نعمتیں اڈیل رہا ہے. سورہ لقمان کی آیت ہے باقاعدہ، اسبغ نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، پوری نعمتیں اڈیل دی اس نے، ظاہرہ بھی ہے چھپی ہوئی بھی، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. تو اس کے اندر جو ہے عقل مند لوگوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں ایک تو اللہ کی رحمت، اللہ کی بڑائی ہے نا. جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑائی نظر آتی ہے اس کی آسمانوں کو دیکھ.
زمین پہ اس کا انسانوں کے لیے ہمارے لیے انتظام دے کر کس قدر اس کی عنایت اور نعمت نظر آتی. پھر اس سب کے بعد نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر انسانوں سے اس کے دیے ہوئے احسانات پہ کوئی مطالبہ کرنے پہ آ جائے تو ہم سب جو ہے تعودوا نعمت اللہ، نعمتیں گن نہیں سکتے، احسان کیا ادا کریں گے؟ اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے، کیا حق ادا کریں گے؟ تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. جب آپ کسی کو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، تو آپ خالی اس کی حمد، جیسے کہنا چاہیے تسبیح، اس کو تذکرہ کرتے ہو، بار بار بولتے ہو. جیسے ماں باپ کے بچے جو رہتے ہیں وہ ہمارے ابا بہت اچھے تھے، ہماری ایسا تھے، یہ کہتا رہتا ہو، کیوں کچھ نہیں دے سکتا ان کو. کئی بار جب خاص طور پہ کسی نے کچھ بڑا احسانات ایسے کیے اس کو آپ بدل نہیں دے سکتے تو آپ بار بار اس کو دہراتے ہو. تو اللہ رب العالمین کے احسانات تو ہم بالکل کچھ بھی، ساری انسانیت مل کے، بلکہ ساری کائنات مل کے اللہ کے احسانات کا کچھ بھی نہیں دے سکتی اس کو، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ذات ہے. اور ساری چیز جو ہیں باقی وہ سب کے سب، ان سب کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پاک ہو، منزہ ہو. ہر ایک شے کو کسی کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ سمجھ ہے اور کوئی تو سمجھ ہے نہیں، سب محتاج، سب کے کوئی نہ کوئی چیز کی درکار ہے، درپیش. تو جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. جو ہے ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے کھڑے، ہے نا، بیٹھے بیٹھے، اور ان کی کروٹوں پر اور غور فکر کرتے ہیں خلقت میں، بناوٹ میں، آسمانوں کی اور زمین کی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہتے ہیں رب ہمارے تو نے یہ نہیں بنایا بے مقصد. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، مطلب بے عیب ہے، تو نے کوئی چیز میں کوئی کمی کمزوری نہیں رکھی ہے، اور تیرے کارنامے میں بھی کوئی ایسی کمی کمزوری نہیں ہے، تیری کوئی چیز بے تکی بے وجہ نہیں ہے. تو ہمارا مقصد بھی ہوگا کچھ نہ کچھ. تو بچا لے ہمیں عذاب سے، آگ کے، ہمیں مٹنے، ضائع ہونے، برباد ہونے سے بچا لے. اس لیے بات سمجھ میں آتی کہ انسان کا تو وجود ہی بڑا ہوا ہے، ونریبل، ذرا میں ختم ہونے والا، پانی کے بلبلے زندگی. عقل مند لوگ سمجھ جاتے کہ رب تو نے یہ نہیں پیدا کیا بے مقصد، تو پاک ہے، تو بچا لے ہمیں، تو بچا لے ہمیں عذاب سے. آگے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، رب ہمارے جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں تو اس کو تو نے رسوا کر دیا، بے وقت کر دیا. ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں. اگر آگ میں داخل ہو گئے تو پھر کون بچا پائے گا؟ اگر مشرک ہیں اور ظالم ہیں، حق تلف ہیں، صحیح باتوں کو صحیح نہیں پہچانے، تو پھر کون ان کو بچائے گا؟ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ہمارے، بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، ایمان کے لیے، ایمان کی طرف پکار رہا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنوا بربکم فآمنا، کہ ایمان لاؤ تمہارے رب پہ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ہمارے تو مغفرت کر دے ہمارے لیے گناہوں کی ہماری، اور دور کر دے ہم سے تو برائیاں ہماری، اور لوٹا دے ہم کو ساتھ نیک لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات ہو، ہم واپس ہوں اچھے لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رب ہمارے اور عطا کر ہمیں جو تو نے وعدہ کیا تیرے رسولوں سے، اور نہیں تو رسوا کرنا ہمیں قیامت کے روز. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے، یعنی تیرا تو وعدے کے کوئی خلاف ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. ہمارے سے توقع ہے نہیں ہے کہ ہم جو ہے حق ادا کر پائیں گے نہ کر پائیں گے. قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کا ہم حقدار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو جو ہے ہمیں اس دن رسوا مت کرنا. تو یہ اللہ سے دعا کر رہا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک نہیں تو کرتا خلاف وعدے. فاستجاب لهم، یہاں سے جو ہے ہم ریکارڈ جو ہمارے ہو گئے تھے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. تو جواب دے دیا، پکار قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن میں بات کرتا ہے کہ میں
میں ضائع نہیں کرتا عمل کو کسی عمل کرنے والے کے، یعنی کسی عامل کے، تم میں سے مرد ہو چاہے من ذکرین او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض. حضرت مریم کی ماں کی یہی دعا قبول کری تھی، پھر حضرت مریم کو کیا مقام دیا. تو دنیا میں ایک ایکویشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مرد و عورت کے بیچ میں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بھائی سب ایک دوسرے میں سے ہیں، اور سب کا معاملہ اللہ کے سامنے عمل کا ہے، اور عمل کے عامل کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتے. اس کا جو عمل ہے اللہ کے لیے کیا گیا، اس کا اجر اس کو ملنے والا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، بعض تم بعض میں سے ہو. فالذین هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تو وہ لوگ رہے جو ہجرت کر گئے اور جو نکالے گا ان کے گھروں سے، اور جو تکلیف دیے گئے میری راہ میں، اور جنہوں نے جنگ کی جو قتل کر دی گئے، لازماً میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، اور لازماً میں داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں جاری ہیں جن کی تہ میں سے نہر ہیں. ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ اللہ کے پاس سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بدلہ بہت حسین ہے، بہت اچھا ہے، اچھا عمدہ بدلہ ہے. غرض یہ کہ انسان کو جن چیزوں سے اپنا ریٹرنس چاہتا ہے، ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریٹرنس چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس انویسٹ کریے بھائی، سب سے اچھے ریٹرنس وہاں سے ملیں گے. باقی رہی بات کہ آپ کو ایک کافروں کی چلت پھرت، ابھی دیکھ لو نا، اوندا کر دیا امریکہ کو، ہیڈس ڈاؤن ہے کہ نہیں، سر کے بل اوندا کر دیا. جو دنیا کے اندر کافر دنیا میں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے بہت غضب ان کے اوپر بلکہ برسا ہوا ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں پہ رحم کرے اور اہل کفر کو اللہ ہدایت دے، ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھلائے، ان کو سمجھ لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے ہی دکھاتا، پھر اچھے سے سمجھاتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سختیاں کر کے سمجھاتا ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے یہ دو لوگ اور جوائن کر گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا نا، وہ سر کے بل کھڑا کر دیا بڑی طاقتوں کو دنیا کی. اللہ پاک ابھی اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ریٹرنس کے لیے اپنے جو کیا ہے اس کا بدلہ اللہ کے پاس زیادہ اچھا، اس کے لیے کوششیں کریں. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں دقتیں اٹھائیں، جنگ کی، قتل کر دیے گئے، میں ان کی برائیاں دور کر دوں گا جنتوں. پھر کیا کہہ رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے چلت پھرت کافروں کی شہروں میں. متاع قلیل، سامان تھوڑا سا. اب دیکھو نا، اب ذرا ہمیں اوندا کر دیا، ذرا ہمیں ساری سب کچھ تتر بتر ہو گیا، ایک دم تتر بتر، سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اسی پہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ ان کے ساتھ عافیت کا، آسانی کا معاملہ کرے. اور یہ قیامت کا منظر ایسے ہی رہے گا، آپ سب دنیا کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کچھ لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے آسانی سے زندگی کا ختم کا معاملہ ہوگا، ایک ہوا چلے گی اور ایک ان کی جو ہے جان قبض ہو جائے گی، اور پھر سب سے بدترین لوگ بچیں گے، ان کے اوپر قیامت کے ہنگامے برپا ہوں گے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے پہلے کے حالات ایسے ہیں جس کو توبہ کی توفیق ہے، جب تک کہ توبہ کے دروازے بند نہیں کر لیں توبہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. نہیں تو سورج کسی وقت مغرب سے نکل سکتا ہے اور راستہ بند ہو سکتا ہے. اللہ سب کو جو ہے میں نے کہا کہ جو ایمان والوں کے ساتھ عافیت اور آسانی کا دنیا آخرت کی بھلائی کا معاملہ کرے، اور اہل کفر کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، جن کی قسم میں ہدایت نہیں ہے تو پھر جو ہو رہا وہ ہوگا. تو کیا کہہ رہا ہوں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں نبی آپ کو چلت پھرت ان لوگ جنہوں نے کفر کیے شہروں. متاع قلیل، سامان تھوڑا سا. ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وہ بھی المیہاد، اور وہ برا ٹھکانہ. اب اس لیے بھلے وہ کتنے بھی وہ کامیاب ہو رہے ہوں، اور جو جنگ عہد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا دی گیا اور یہ وہ تالی تو بجاتے ہیں تو بجان دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ. لیکن جو تقوی والے ہیں، پرہیزگاری والے ہیں، ان کے لیے جو ہے کیا ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جاری، ان کی تہ میں سے نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں، وہی مہمان نوازی اللہ کے نزدیک سے. وعند اللہ خیر للابرار، جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. تو نیکوکار لوگوں کے لیے تو بھائی جنتیں ہیں اور بہتر چیزیں ہیں، رضوان ہے، اللہ کی رضامندی ہے انتہا. اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، جو نازل کیا گیا تمہاری جائے جو نازل کیا گیا ان کی جانب، وہ ڈرتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں اللہ کے لیے اور نہیں خریدتے اس کے بدلے اللہ کی آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی سی. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے نزدیک. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا، اللہ بہت جلدی حساب دے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اکنالج کرتا ہے. اہل کتاب میں بھی وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں پہ یقین کرا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہہ دیا، تو یہ اس لیے اس زمانے میں تو ایسے لوگ تھے ہی نہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے، جلد حساب دینے والا ہے اور جو ہے ان کے لیے ان کا اجر ہے. باقی آخر میں فرمایا کیونکہ وہ جنگ احد کے اندر جو تھا وہ تھوڑی سی مسلمانوں سے جیسے کہنا چاہیے انڈسپلن ہوا، تو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ہے وہ لوگ ایمان لائے صبر کرو یعنی برداشت کرو، جمو ڈٹے رہو، وصابروا ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو. کبھی ہوتا ہے کسی کے، اس میں یہ بھی تو واقعہ ہوا تھا ابوبکر صدیق بن رہے کہ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا تو بھی ہمیں تو اور مضبوط جمنا چاہیے. یہ دو تین مقام دکھتے ہیں یہاں پہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے بیچ کے اندر، جو ورنہ وہ ایک سے ایک تھے، نور اللہ نور سارے، لیکن یہ کہ مطلب صابر کسی کے مقابلے میں صبر زیادہ ڈٹ کے، مرابطو اور مربوط رہو، جڑ کے رہو، ہے نا، آپس میں کوآرڈینیٹڈ رہو، ایک دوسرے سے جڑ کے رہو، منظم رہو جیسے کہنا چاہیے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہوتے جاؤ، فلاح کو پالو. تو یہ ہے سورہ آل عمران، اس پہ اختتام ہوا. اس کا میں بتا دوں پس منظر جنگ احد کے پس منظر میں یہ صورت تھی. باقی ہے کہ اہل کتاب کی جو ہے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں بالخصوص ان کے اوپر توجہ دلا کے بات کی گئی، کیونکہ آل عمران میں سے وہی تھے حضرت مریم تھیں اور پھر ان کے بیٹے عیسیٰ تھے. تو اس حوالے سے پھر بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، تو ان کا مطلب ان کے لیے بہت ساری چیزوں کے ٹیسٹ آتے ہیں بہرحال، اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ قیمتی چیزیں لگاؤ دین کے لیے. اب اس کے بعد جو اس میں بات آئی تھی کہ وہ بعض میں سے اللہ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. یہاں سورہ مریم شروع ہوئی، سورۃ النساء شروع ہوئی، مریم بولتا سورۃ النساء شروع ہوئی. اور سورۃ النساء جو ہے وہ یہ بھی مدنی صورت ہے. اس کے اندر جیسے کہتے ہیں خاندانی ہے، جو زندگی کو لے کر جو احکامات ہوتے ہیں، مطلب گھر کے متعلق اور جو ہے جائیداد کے متعلق اور اس طریقے کے. حالانکہ وہ نکاح و طلاق کے متعلق احکامات ادھر بھی ہیں، ادھر بھی احکامات ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب لوگوں کی ریلیشن شپ ہے تو اس کو اوپر لے کے جب ان کے قواعد قوانین ان کی تنفیذ کی کہ اس کو کیسے ان جنرل آپ دنیا میں وہ کریں گے، تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، جو بھی تمہارے بیچ میں اتھارٹی اس کی اطاعت کرو. پھر آگے جا کے اللہ کے دین کو، انصاف کو قائم کرو، اس کے لیے پھر جو اللہ کے راستے میں مقابلہ آرائی کرو. کیونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. زیادہ تر جو دنیا میں جو قاعدے قانون ہیں ہمارے، ان قانون کی تنفیذ جب کرنا ہوتی ہے نا، تو وہ بہت صحیح بات کہی تھی کسی نے، حالانکہ وہ اس لیے نہیں کہی تھی، اس نے کلیش آف سویلائزیشنز کا ٹکراؤ. تو واقعتاً جب لوگ جو ہیں الگ طریقے سے سوچتے ہیں، ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے، تو وہ واقعی ٹکراؤ ہوتا ہے. ہم اللہ کے راستے میں انسانوں کو اپنی جانیں لگانی پڑتی ہیں. ایک ایک حکم کے لیے جان لگتی ہے. نوٹ کیجیے، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا تھا کہ پردے کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے ان لوگوں کو اپنی حکومت سے مطلب ہاتھ دھونا پڑ گیا، کیونکہ صاحب یہ تو شریعت، شراب کی حرمت، سود کی حرمت، بے غیرتی سے بچنا، یہ سب چیزیں جو سوسائٹی میں رائج ہے، شراب اور سود اور بے حیائی، بے غیرتی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک طرف رکھ دو اپنی مذہبی ان کی جیسے کہنا چاہیے عمارت کے اندر، جیسے کہتے ہیں بلڈنگ آف ورشپ جو ہے پلیس آف ورشپ، اس کے اندر خدا کو رکھو. وہ بڑا مشہور ہے کہ لیو ان ٹو گاڈ واٹ از گاڈ، لیو ان ٹو سیزر واٹ از سیزر. خدا کر دو، قیصر کو قیصر کر دو. حالانکہ اس کا مطلب یہ تھا اوریجنلی
کہ جو خدا کا حق ہے اس کو دو، اور جو بادشاہ کا حق ہے اس کو دو، جو مطلب حقوق العباد ہیں اور ان کو دو، اور جو حقوق اللہ ہے اس کو دو. یہ مقصد، اصل بات کا مقصد یہ رہا ہے. لیکن بعد میں اس بات کا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ میاں خدا کا کام بس وہ ایک جگہ ہے، اس کو وہاں پر کر لیا آپ نے اس کی بات، اب باقی جو ہے وہ ادھر کرو نا، اور اس کو سیپریٹ کرو دنیا اور دین کو. تو چرچ کا کام جو ہے اس کا کام اس میں دخل اندازی کرنے کا نہیں. اسی لیے جو پروٹیسٹنٹ چرچ آیا جب، اس نے سب یہ ہٹا دیا ہے، سارے قاعدے قانون جو ہے بلا وجہ لوگوں کے اوپر تھوپنا. وہ اللہ کہ دنیا کو اپنے حساب سے چلا، الگ دنیا داری کے ایتھکس بنے، وہ نئے ایتھکس کہتے ہیں مطلب کوئی اصول ضابطہ، مطلب اس کے اچھے برے کے تمیز جس کے اوپر رہتا ہے اس کے اندر. کتنی کوئی چیز ایتھیکل ہے، ایتھیکل نہیں کوئی چیز، نیتی سنگت ہے کوئی نیتی سنگت نہیں ہے، مطلب قاعدہ قانون ضابطے کے حساب سے نہیں. لیکن یہ ایتھک نئے ہو، نئے پیدا ہو. پہلے یہ ان کی جڑ تھی جو ہے یہ ایتھیکل چیزیں، ان ایتھیکل چیزیں، یہ اس سے لی جاتی ہیں، کس سے؟ مذہب سے لی جاتی. بعد میں یہ مذہب سے اس کو وہ کر دیا، خیر آباد کر دیا گیا، وہاں سے اٹھائے جانے لگے. تو خیر آگے کی بات یہ کہ اللہ پاک یہاں سے جو ہے میں بتلا رہا ہوں کہ سورہ نساء شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی زبردست آیت ہے. اچھا جیسے ہی دو لوگ دنیا میں وجود آئے نا تو معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے. اکیلے آپ بیٹھے ہیں آپ کو کوئی، اور یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے سب سے پہلے شروع ہوا ہے مرد و عورت. تو اس لیے اگر سارے قاعدے قانون اور اسے کہنا چاہیے حق، وہ سب سے پہلے میاں بیوی سے اور گھریلو زندگی سے شروع ہوں گے. وہی والی بات ہے چیریٹی بگن سے ڈھونگا. گھر سے اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی کا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر بعد میں باہر کا تو ہو ہی نہیں. تو اس لیے یہاں سے سارے اصول ضابطے شروع ہوں گے پہلے. تو اسی لیے جو ہے یہاں پر انداز اس صورت کا یہی ہے. پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں ڈرو رب سے تمہارے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا جان سے ایک، سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے وہ ذات جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو. اللہ کو بیچ میں واسطے میں دے کر ایک دوسرے سے جو بھی حق پر طلب کرتے ہو، بلکہ فقیر مان کر اللہ کا واسطہ دیکھیں. اور لوگوں سے آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے واسطے میرا یہ معاملہ ٹھیک کر دے، میرے ساتھ یہ غلط مت کریے، یہ میرے اوپر جو بنتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے واسطے تم یہ کام کو کر دو جو ذمہ داری ہے یا جو بھی معاملہ ہے. تو اللہ کو بیچ میں ڈال کے لوگ جو ہیں صحیح و غلط کے آپس میں تقاضے رکھتے ہیں. کیا کہیں واتقوا اللہ الذی، تو پہلی بات ہے کہ ڈرو تمہارے رب سے، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اور ڈرو اللہ سے جس کی وہ ذات جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور ارحام رحموں سے ڈرو. اب دیکھو یہاں بالکل برابری پہ رکھا ہے یہاں کہ جو ناطے داریاں رشتہ داریاں جو رحم کی بنیاد سے بنتی ہیں، تو رحموں سے ڈرو، مطلب رحموں سے بھی اتنا ہی کنسرن رہو. ظاہر بات ہے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، لیکن رحموں سے ڈرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمی رشتے تو وہ ہیں جو اللہ نے بنائے. اس طریقے سے تمہاری زندگی پیدا ہوئی ہے، اس کے رشتوں کو تم نے نہیں طے کیا ہے، تم نے اپنے ماں باپ طے نہیں کیے. ٹھیک ہے، تم اپنی اولاد خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کیسی ہو کیا ہو. آج کل بڑی کوششیں چلتی ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو ہے وہ IVT فرٹیلائزیشن اس طریقے سے کر کے وہ جو وہ بچے کو کیسے، لیکن بہرحال تو بھی آپ طے نہیں کر سکتے آپ کی اولاد کیسی بنے گی، کیا کرے گی. آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ کی کون سی نسلیں آئیں گی، ان کے کیا خاندان بنیں گے، ان سے کون سے رشتے وجود میں آئیں گے، آپ کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ طے کرتا. آپ ایسی سمجھے چلیے بیٹا آپ کا ہے، بیٹی آپ کی، لیکن آپ بیٹا کہاں شادی کرے گا، اس کی وجہ سے پوتے کون ہوں گے آگے، پوتی کون ہوگی آپ کی، نواسے کون ہوں گے، نواسی کون ہوگی، یہ بھی آپ کو پتہ نہیں رہتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے یہ سارا معاملہ. اور کسی بچے کو تو یہ طے ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہوگا، ماں کون ہوگی. تو اس کا رشتہ اس کے ماں باپ سے تو مطلب صرف اس کے لیے تو اللہ کا ڈیسیجن ہے.
ماں باپ کا جو ڈیسیجن ہے بچے کو پیدا کریں یا روک دیں، بند کر دیں، مار دیں، اوائڈ کر دیں، لیکن بچے کا تو کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. اگر وہ بچہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کا اللہ کا فیصلہ ہے اس کے لیے، قسمت ہے اس کی، اس نے تھوڑی طے کیا ہے وہ. اور اس کے بعد اس کا چچا کون ہوگا؟ تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی قسمت ہے کہ باپ ایسا اور اس کے باپ کا بھائی کی چچا اس کا. اب آ رہی ہے آواز؟ اب تو آ رہی ہے. اب میں ایسا کروں گا نیکسٹ ٹائم، اس کو تو ابھی آپ مطلب برداشت کر لیجیے، یہ جو بھی ڈسٹربینس ہو رہا ہے. اب یہ ریکارڈنگ، ہاں بولا انسٹیبل کنیکشن. ہاں اس کو کرتے ہیں. کنیکشن انسٹیبل آ رہا ہے سر. اس کو انشاءاللہ جو یہ اپن ریکارڈ کریں گے تو اس کو ہم جو ہے کل اپلوڈ کر دیں گے اس کے اوپر. ابھی جیسا بھی یوٹیوب کے اوپر وہ آ جائے آپ کے پاس، بعد میں اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دیں گے ہمارے ریکارڈر سے جو ہے کرا ہوا جو ریکارڈنگ. تو پھر جو ہے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، جو بھی ابھی تھوڑی دقت آتی. ابھی اس کو تھوڑا برداشت کر لیں، کیونکہ ابھی یوٹیوب تو اپنے اختیار میں ہے نہیں کہ کیسا چلے گا. اپنے اختیار میں بس اپنا خود کا کام ہو سکتا ہے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس کے اندر تین چار آیتیں بڑی زبردست ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے جس طریقے سے اللہ کا معاملہ ہے، اس درجے میں اللہ پاک نے رحم رشتوں کو بھی اتنا ہی سیریسلی یہاں پہ بیان کیا. کیونکہ دنیا کے اندر جو سیٹ اپ جس طریقے سے اللہ نے دنیا کو بڑھایا ہے، بن پایا ہے، پھلی ہے پھولی ہے، وہ سب تو یہ رحم رشتوں سے بن کے آگے بڑھی ہے. مطلب جو طریقہ جو سنت اللہ کی ہے، جس کو اللہ نے اختیار کیا. اللہ تو کن فیکون سارے انسانوں کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے باقاعدہ لوگوں کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کے انسانی آبادی کو پھیلا دیا اتنے سال. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے معاملے میں ڈرو، مطلب اللہ سے جیسے ڈرتے ہو اللہ کے حکم معاملے میں، ایسی رحمی رشتوں کے معاملے میں بھی ڈرو. اور مطلب وہ جو ہے اتنے ہی سینسیٹیو رہا اس چیز کو لے کر. اور میں نے بتایا نا کہ یہ جو دونوں چیزیں جو ہیں، اس کو پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہا کیوں بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ اس نے رحم کے اندر جو انسانوں کی تخلیق کا معاملہ کیا. آدم کو تو پیدا کیا اس نے بغیر ماں باپ کے، لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا تو ماں کے رحم میں. یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم بھی ماں کے رحم میں تو پلے ہی ہیں. ماں کے رحم کہتے ہیں یوٹرس کو، ٹھیک ہے، ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کے اندر جس میں بچہ پلتا پھولتا پھولتا ہے، اس کو عربی میں رحم کہتے ہیں. باقی پھر اسی وجہ سے یہ جو ہم کہتے ہیں رحم دل ہونا اور رحیم ہونا، نرم والا، دیا دکھانے والا، معاف کرنے والا، نرمی رعایت کرنے والا، اس سے لفظ بنتا ہے. مطلب اس درجے کی نرمی کے لیے پھر یہ لفظ رحم دل اور رحیم ہے، سب لوگ اپنے جو ہے میننگ آتے ہیں. ورنہ رحمان کے لفظ جو اللہ کا رحمان ہے، اس سے وہ لفظ ہے رحم. تو وہ رحم جو ہے وہ وہاں پہ سب سے زبردست درجے کی اللہ کی کاریگری نظر آتی ہے.
تو کہہ رہے ہیں کہ رحموں سے ڈرو، یعنی رحموں کے جو رشتے بن رہے ہیں جو رحموں کے معاملے میں، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی رحم کی وجہ سے رشتے جو وجود میں آ رہے ہیں، ان سے ان کے حق ضائع کرنے کے معاملے میں ڈرو، ان کے حق ادا کرنے کے معاملے میں فکر کرو. یہ کہہ رہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر کیا ہے؟ نگران. وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دو عطا کرو یتیموں کو مال ان کے. اب دیکھو وہی والی بات ہے کہ رحموں کے معاملے میں آیا بالکل جن کے ساتھ تمہارا تعلق آدم کے زمانے کا تعلق ہے، کیونکہ یتیم ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، تو وہ تو اس کا اوپر کچھ ہے نہیں. اور تو وہ کہہ رہے ہیں یتیموں کو ان کے اموال، مطلب اچھا وہاں بھی جتنے بھی رشتے داری ہیں، جتنے بھی حق ادا کرنے ہیں، انہیں پریکٹیکل باتیں کی گئی ہیں. بڑی اچھی اچھی بات کرو، آپ کسی کی پوجا کرو لیکن اس کے جا کے اس کے سارے حق کھا جاؤ، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. تو کیا کریں؟ وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور دے دیا کرو یتیموں کو مال ان کے، مت تم بدل ڈالو خبیث طیب کے بدلے. ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، مت تم کھا جاؤ ان کے مال تمہارے مالوں کی طرف. انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ جو ہے یہ بڑی کبیرہ، بڑی جیسے کہنا چاہیے بری بات ہے، بڑی گناہ کی بات ہے. جیسا کہ گناہ ہے بہت بڑا. اچھا یہ بات ہوگی کہ یتیموں کا مال جو ہے مطلب سنبھالنے کے لیے تو اچھی بات ہے، اپنے مال کے ساتھ سنبھالو، لیکن یتیموں کا مال جو ہے مال ملا کھا جاؤ، یہ مت کرو، یہ بہت گناہ کی بات ہو جائے گی نا. تو اب میں اس کے اندر بار بار اگر ویٹ کروں گا اس کا، تو یہ میرا ٹائم جو ہے بالکل ہی جیسے کہنا چاہیے ختم ہو جائے گا. تو میں اس کو ویٹ نہیں کروں گا. جو بھی لوگوں کو ابھی دقت آ رہی ہے آواز وغیرہ کی، تو وہ ابھی ان سے معذرت، یہ مطلب ہمارے لیے عذر ہے یہ بڑا. تو ہم جو ہے یہ ریکارڈس میں ڈال رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ریکارڈس کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے گا. اور ویسے میں یہ بات بھی پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر مطلب لائیو جانے کی جگہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو ریکارڈنگس کے ذریعے ڈال دیا کریں، کیونکہ وہ جو ہے آپ اس کو جب تک دیکھ سکتے ہیں. لائیو میں ایک اچھا ایک رہتا ہے کہ شامل ہو جاتا ہے انسان اسی وقت، لیکن کئی بار اس کے بعد وقت بھی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ اس طریقے کی دقتیں ہوتی ہیں جو ابھی ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے بہتری کا معاملہ کرے اور صحیح رہنمائی کرے ہماری کہ ہمیں کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے کنیکٹ ہو نہیں پا رہے ہوں گے اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو جو ہے اچھے سے اچھے دین کی طرف رغبت کی تو توفیق دے، اور ان کو لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے کرے اللہ تعالیٰ. کیا ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، مت تم مطلب یتیموں کو ان کے مال جو ہے عطا کر دے دیا کرو، مت تم بدل ڈالو خبیث کو طیب، ہے نا، طیب کے بدلے. مطلب کوئی کسی کا اچھا مال ہے اس کو ہڑپ لیا، اچھی زمین تو خراب زمین دے دی، اچھا مکان تھا، مکان کا فرنٹ اس کا تھا، وہ آپ نے خود لے لیا، اس کو پیچھے بچا کر لے لیا، ایسے بہانے بازیاں کر کے. تو آخر میں کیا کہا؟ انہ کان ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، مت تم کھا جاؤ ان کے مال تمہارے مالوں کی طرف. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ گناہ جو ہے بہت بڑا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے فرما رہے ہیں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم اندیشہ رکھو گے تو انصاف نہ کر پاؤ گے یتیموں کے معاملے میں. اور یہ بات اصل میں ایگزیکٹلی تو یہ یتیم لڑکیوں کے متعلق بات تھی کہ مطلب یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر جو ہے ان کا حق ادا نہیں کر پاتے تھے. تو اس کے اوپر یہ سورہ نساء میں آگے آیت آ جائے گی، وہ جا بتا دوں گا میں. لیکن جب آیت قرآن کے اندر یہ نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر جنرلی ہر ایک صورت حال پر ہے کہ مطلب جو ہے انسان جو ہے وہ حق ادا کرے، اور حق ادا نہیں کر سکتا ہو تو پھر جو ہے وہ ایسا معاملہ نہ کرے. یتیم لڑکیوں سے شادی نہ کرے، کوئی دوسری عورتوں سے 2 کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے. یہ چاروں طریقے سے جائز ہے اس کے لیے، 2 شادی کرنا، 3 شادی کرنا، 4 شادی کرنا، لیکن حق ادا کرنا. تو اس لیے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، اس آیت کو غور سے پڑھیے.
وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ، یہ تو اسلام میں 4 شادی ایک بار میں ایک آدمی 4 بیویاں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے اگر ان کے حق ادا کر سکتا ہو، برابری کر سکتا ہو. لیکن اس آیت سے اس کا نتیجہ کیسے نکلتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. دیکھیے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم اندیشہ رکھو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے یتیموں میں، اب یہاں یتیموں لکھا ہے، فَانكِحُوا تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم جو پسند ہو تمہیں. تو یہاں مطلب یہ کہ آپ کو یہ ضروری نہیں کہ ایک سے زائد شادی کرنے کے لیے ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو بیوہ طلاق شدہ ہوں یا جسے کہنا چاہیے، یہ مطلب نہیں، جو پسند ہو. یہاں مطلب یہ ہے کہ یتیم عورتوں سے، کیونکہ آگے آ رہا ہے سورہ نساء کی آگے کافی آگے رکوع میں آیت آئے گی کہ وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ وہ جو ہے وہ یتیم لڑکیوں کی شادی ان سے کرتے تھے اور پھر ان کو کوئی پیچھے ہوتا نہیں تھا، ان کو مہر وغیرہ نہیں دیتے تھے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کہیں اور کر لو بھائی، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، یہ مطلب. لیکن اب یہ آیت جو ہے یہ اس کے پس منظر میں تو اس سے ایک بات وہ نکلتی کہ یتیموں کی ماؤں سے شادی کر لے انسان تاکہ وہ جو ہے وہ ان کے بچوں کو باپ مل جائیں، یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے. تو آئیڈیلی یہ جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کے لیے اجازت دی ہے یہ اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ عورتیں جو کہ بے سہارا ہیں ان کو سپورٹ مل جائے گا. اور کسی وجہ سے اگر جو ہے جیسے کہنا چاہیے اگر ان کی شادی میں کوئی دقت رہی ہے یا مطلب آسانی سے اگر نہیں ہو پا رہی تو اس طریقے سے ایک آدمی ایک سے زیادہ نکاح کریں گے تو وہ تمام عورتیں جو ہیں گی جو زائد اگر، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنی بھی جن ملکوں میں بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، مطلب دنیاوی طور پر پیسے کوڑی کی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عورتیں کی تعداد زیادہ ہوتی. آپ یو ایس کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، جہاں پہ بھی دیکھ لیں، ہندوستان میں بھی جہاں پہ لٹریسی زیادہ ہے، پڑھائی لکھائی زیادہ ہے، 100% لٹریسی تھی تقریباً کیرل وغیرہ کی، تو وہاں پہ عورتیں زیادہ ہوتی. تو مطلب مثلاً 1000 ہیں آدمی تو اس کے اوپر 1050 ہیں، تقریباً ½ % 1% کا فرق آ جائے گا. تو یہ آپ کو ویسے تو ½ % 1% یہ دکھے گا خالی 100 میں سے، لیکن جب آپ 1 لاکھ میں دیکھیں گے تو آپ 1 لاکھ میں 1000 دیکھیں گے، اور 10 لاکھ میں دیکھیں گے 10 لاکھ میں 10,000 دیکھیں گے. تو ایسے ایک بڑے شہر کے اندر 10-20 ہزار عورتیں جو ہیں، تو اگر اس طریقے سے 10-20 ہزار آدمی ایک سے زیادہ 2 بیویاں رکھ لیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں، حق ادا کر لیں، یہ مطلب ہے. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ عورتیں جو مطلب ترغیب کا انداز ہو رہا ہے کہ وہ یتیموں کے معاملے میں آپ حق ادا نہیں کر پائیں گے تو یہ اس طریقے کا بھی انداز ہو گیا ہے. اور دوسری بات وہ ہو گئی کہ یتیم لڑکیوں کی جگہ دوسری عورتوں سے شادی کر لو، جو آگے آیت آ رہی ہے وہ باقاعدہ. تو لیکن اس میں اجازت ہوگی 2-2 3-3 اور 4-4. فَإِنْ خِفْتُمْ، لیکن آگے رائڈر لگا دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک یا پھر جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. ابھی اس میں ایک بات فرق آتا ہے کہ جو بیوی کے حق ہیں وہ کنیز و لونڈی کے نہیں ہوتے تھے، اس سے آپ گھر کے کام کرا لو، محنت مزدوری کروا لو، کھیت پہ کام کرا لو. یہ آپ کے گھروں میں آج کل یہ جو معاشرہ جو ہے جیسے کہتے ہیں غیر مسلم معاشرہ، اس کا اثر ہے یہاں پر کہ وہاں پر جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے بالکل داسی کی طرح ہی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب کنیز کی طرح. مطلب کنیز کے حقوق اور بیوی کے حقوق الگ ہوتے تھے. حالانکہ کنیز کے بھی یہ حقوق ہوتے تھے کہ اگر اس کے بچے جو ہیں اس کے اگر ہوں تو پھر وہ جو اس کا مالک ہے اس کو اس کی جائیداد میں اس کے بچوں کو حق وغیرہ دینا پڑتا تھا، اور وہ پھر اس کے مالک کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کی مطلب ایک ایمنسپیشن کا طریقہ مل گیا تھا اس طریقے سے. اور دوسری بات یہ کہ عورت جو ہے وہ کسی گھر میں مستقل رہے گی 24 گھنٹے، تو اس کے تمام جو ہے زندگی کے تمام معاملات تو اس کے لیے پوری کیونکہ پوری ملکیت ہوتی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے اس کو اچھا اب آدمی کو جو ہے عورت جو اس کی لونڈی ہوتی تھی اس کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہوتی تھی، لیکن جو غلام ہوتے تھے کیونکہ آدمی بہرحال طاقتور ہوتا ہے تو وہ جو ہے کنٹرول اپنی جو ہے عورت کو کر سکتا ہے، تو اس لیے غلام جو ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ غلام اپنے جو ہے مالکین کے ساتھ تعلقات رکھیں، یہ اجازت نہیں تھی. لیکن یہ جو ہے دائیں ہاتھ کی ملکیت سے اس لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر
کہ اگر تم بیویوں کو جتنے حقوق ہوتے ہیں، بیوی کا حق جو ہے وہ یہ حقوق میں سے یہ نہیں آتا کہ اس کے اوپر آپ جو ہے اس سے کھیت میں کام کروا لیں. تو خریدے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے کام کروا دے یا کوئی آپ کے، لیکن جو ہے غلام جو ہے وہ کنیز ایسی ہوتی تھی کہ. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے 2 3 4 بیویوں کو، تو ایک ہی واحدتاً ایک ہی، یا جو دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو تمہاری. یہاں پر معلوم ہو گیا کہ دائیں ہاتھ کی ملکیت کے بارے میں بھی اجازت ہے، آگے بھی آ جائے گا بہت ساری جگہ قرآن میں کہ اجازت. اب وہ اس زمانے میں یہ بات، کیونکہ اس زمانے میں کنیز وغیرہ قانونی طور پر اب نہیں ہے، حالانکہ کسی بھی صورتحال میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی جنگیں وغیرہ کے ایسے حالات آ جاتے ہیں، اس طریقے سے دنیا میں ایسا کوئی پیش آ جاتا ہے معاملہ، یا بہت سارے آدمی قتل کر دیے جاتے ہیں اور عورتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو سوسائٹیز کے اندر کس طریقے سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور لوگ کیوں ان کی ذمہ داری اٹھانے بیٹھیں گے جب ان کو کوئی ان سے فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ انسٹیٹیوشن ہے ایک طریقے کا، تو اس لیے اس کو کمپلیٹلی بین نہیں کیا، نہیں تو قرآن میں بین ہو جاتا ہے. ترغیب تو خود دی گئی ہے اللہ کے رسول نے کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو. قرآن کے اندر کئی آیتیں اس پر قرآن کو غلام کو آزاد کرنے پر ہی ہیں. مطلب کئی چیزوں میں کئی گناہ، کئی جیسے قسم جو انسان نے کھا لی جھوٹی، یا قسم کھا لی، اب توڑ رہا اس قسم کو کسی نے کوئی، تو اس کے لیے جو ہے اس کو کفارے کے طور پہ غلام لونڈی آزاد کرنا ہے. یا اور کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کو دیت آ گئی ہے، کسی سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کو مار دیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ غلام کنیز آزاد کرانا ہے. تو آزاد کرانے کی بہت ساری ترغیب تو آئی، لیکن بائی لا لیگلی بین نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ رب العزت کی اس میں حکمت. اور میں نے کہا نا کہ جب آپ اس دنیا میں جو لوگ جو بہرحال غلام اور کنیز نہیں، لیکن ان کو آپ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، ہمیں یہ کتنا برا جو ہے کہنا چاہیے. پروفیشنل عورتیں ملیں گی آپ کو جو ان کو آپ ان کو سدھار. ہم لوگ ادھر وہاں پہ دیکھ تھے اس ایک زمانے میں، یہ تمام جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اندر ٹرائبس کو دیکھتے تھے گورنمنٹ کے اندر. تو ٹرائبل اس کے اندر کئی ٹرائبس ایسی تھیں، ان کو ہم اٹھانے کی ان کی کوششیں کرتے رہ جاتے تھے کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اسی طریقے سے اس میں دھندے میں ڈال دیتے تھے. تو سوسائٹی کو آپ نہیں دے سکتے، اس کی جگہ یہ بہتر ہے کہ کسی ایک گھر کے اندر ایک کی ذمہ داری میں وہ آدمی وہ جیسے کہنا چاہیے. اس لیے غلام و کنیز کو اوور آل ایونٹ وہ نہیں کیا گیا، اسے کہنا چاہیے abolish نہیں کیا گیا. کیونکہ یہ ابھی جو ہے یوٹوپیا کہتے ہیں کہ اسے معاشرے کو، اس معاشرے کے اندر کہنے کو بہت اچھا ہو لیکن وہ حقیقت میں ہو نہیں سکتا. تو یوٹوپیا نہیں بنایا اسلام نے، وہ معاشرہ دنیا میں وجود میں آ سکتا. مطلب آپ سارے پیسے سب میں برابر بانٹ دو، وہ کیسے بانٹ دو یار؟ کون دے دے گا اس کو، اور کیوں دے دے گا؟ اس طریقے سے یہی والی بات ہے کہ بالکل دنیا میں جو ہے اس کو اور abolish کر دو. تو آپ نے abolish کر دیا، بہت ڈھیر کے ڈھیر عورتیں اور بچے اور بہت سارے جو ہیں وہ ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس بنی ہوئی ہیں، ایریاز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ تمام خرابیاں ہو رہی ہیں. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کو ان کو مینیج کرنے کا. اس کی جگہ یہ اچھا تھا کہ وہ کسی خاندان کے زیر اثر جو ہے وہ پل جاتے تھے گھر میں. اب وہ جن کے زیر اثر ہوتے تھے تو ان کے لیے تمام اجازتیں اس لیے دی تھیں تاکہ اس بہانے ان کا ادھار ہو جائے، ان کا اسٹیٹس بڑھ جائے. جیسے میں کہا کہ اگر کنیز سے بچے وغیرہ ہو گئے اس کے مالک کے، تو اس کو پھر قانون کے دائرے میں لے کر آ گئے. ایسے میں وہ کوئی نہ تو شادیاں کریں گے ایسی عورتوں سے، اور بس یوز اینڈ تھرو کا معاملہ چلے گا. وہی ہو رہا ہے دنیا میں. بیچارے آپ ان لوگوں کو نہ سنبھال پاتے ہیں، نہ ان کو ان کا جیسے کہنا چاہیے سماجک ان کے ساتھ نیائے ہو پاتا. ہماری منسٹری ضرور بن جاتی ہے ایسی، لیکن وہ انصاف ان کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہو گئی بات. اس کے بعد جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ذالک ادنیٰ الا تعولوا. اس میں یہ خاص بات یہ کہی کہ آپ 2 کرو 3 کرو 4 کرو، تو آپ کے اگر عدل کر نہیں سکتے ہو تو ایک ہی ہو، یا آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ تم لوگ حد سے نہ گزرو. مطلب صحیح معاملہ ہو، مطلب حد سے گزرنے سے بچنا ہے، بدکاری سے بچ جانا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو. حد سے گزرنے مطلب یہ مت کرو کہ جو ہے 4 شادی کر لی اور انصاف عدل نہیں کر سکتے، یا بیوی عدل نہیں کر سکتے، یا کنیز ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے. اللہ کے رسول نے تو وہ فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے وہ بھائی ہیں، تمہارے زیر تسلط اللہ نے دے دی ہیں، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاؤ، ان کو پہناؤ جو خود پہنو، ان کے اوپر ان کی طاقت زیادہ بوجھ مت ڈالو. اگر تم کبھی ایسا کرو تو پھر جو ہے وہ
ان کے ساتھ وہ کرو، اس میں جیسے کہنا چاہیے ان کا ہاتھ بٹاؤ اس کام میں. تو یہ تو اس طریقے سے کہا گیا. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ بتا رہا ہے کہ حد سے نہ گزرو تعول. اچھا یہ بات ہوگی پھر کیا کریں؟ اب جب شادی کریں تو یہ بات ہو تو پھر کنیز کے ساتھ اجازت ہے بات رہو. بات النساء صدقاتهن نحلا، اور دے دیا کرو عورتوں کو مہر ان کی خوش دلی سے. اسی لیے اب خوش دلی کا حال جب ہوتا ہے جب شادی کا شروعات ہے، بعد میں کوئی خوش دلی رہتی نہیں. تو اس لیے انیشلی جو ہے وہ جو پھر نہیں آ رہی آواز نہیں تو وہ تو بہت دیر ہو گئی. آپ نے ابھی دیکھا ہو بہت دیر ہو گئی. اس پہ نہیں واٹس ایپ پہ آیا ہے. میں بولتا رہا ہوں یہ میسج بہت دیر پہلے کا اور یہ آنے لگ گئی ابھی اس میں بھی یہ جو ہے یہ اس میں آ رہا ہے 351 کا میسج. ارے یہ آواز آ رہی ہے دیکھو یہ پتہ چلا ہوتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے بار بار آپ کا کنیکشن انسٹیبل ہے وہ میسج بھی آنا بند ہو گیا. یہاں پہ جو گنتی یہ بھی آنا بند ہو گیا ہے نا. آ رہی ہوگی اب کیا اس سے کر کیا سکتے ہیں اپن تو اس کے اندر ڈال دیں. تو کیا کریں؟ وعد النساء صدقاتهن نحلا، اور دے دیا کرو عورتوں کو مہر ان کی خوش دلی سے. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، تو اگر وہ خود معاف کر دیں اس میں سے کچھ چیز تو کھاؤ اس کو، جیسے کہنا چاہیے مزیدار خوشگوار سمجھ کر. غرض یہ کہ مہر خوش دلی سے عطا کرو. خوش دلی سے کب رہتی ہے مہر؟ جبکہ شادی ہوتی ہے اس وقت آپ جو ہے خوش دلی سے دے سکتے ہو. بعد میں تو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تو دھیرے دھیرے اتنی خوش دلی نہیں رہتی، آپس میں تعلقات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں دیں. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شروع میں ہی دیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اگر اس بیچ میں آپس میں یہ وہ ہو جائے جب شادی کے وقت ہی اس طرح ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اندر طلب، جس وقت طلب کی جائے جب. ایک ہوتا ہے کہ جلد ہے نا، معجل ہوتا ہے جلدی سے جلدی. تو ہوتا ہے معجل، ایک ٹائم کے اوپر ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک خاص ٹائم پہ دے دینا ہے. ٹھیک، تو یہ الگ الگ طریقے سے لکھوا جاتا ہے اس کے اندر. جلدی سے جلد دے دیں، بالکل اس ٹائم پہ دے دیں. یا مطلب کہ نہیں مہر بالکل شروع میں دیا جائے، ایک نہیں جب طلب کرے جب دیا جائے. تو واٹ ایور جو بھی طے ہو، جس وقت جو بھی طے ہو تو مہر. لیکن خوش دلی دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر خوش دلی کا معاملہ تو جب ہی ہوتا ہے جب شروعاتی شادی کا معاملہ ہو. اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ شروعات میں دے دی جائے. اور بہرحال اگر نہ دی گئی ہو تو پھر وہ تو وہی والی بات ہے کہ قرض دار ہو جاتا ہے آدمی. کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ مر گئے ہوتے ہیں آدمی اور اس کے بعد ان کے بیویوں سے کہا جاتا ہے ابھی یہ مت بولو اس میں، یہ میری ریکارڈنگ چل رہی ہے یا ریکارڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ریکارڈ جو ہو رہا ہے یہ بعد میں لوگ سن لیں گے. اور اگر یہ میں کرتا رہوں گا کہ چل نہیں رہا تو یہ بھی خراب ہو جائے گا. وہ تو خراب ہو ہی رہا، اس کا اپن کیا کر سکتے؟ اس کے لیے اپن کیا کر سکتے؟ واٹ کین وی ڈو فار اٹ، ہے نا. اپن اس کو کچھ نہیں کر سکتے نا یوٹیوب کو. وہ تو وہ ایک اسٹیم ہے اپنی. اب یہ بیچ میں ڈسٹرب کرنے نے میری اس کو پورا رات کا پروگرام خراب کرنا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رات النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اور دے دیا کرو عورتوں کو مہر ان کی خوش دلی سے. تو اگر وہ معاف کر دیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ خود ہی تو کھاؤ اس کو خوشگوار. مطلب عورتیں معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، کوئی چیز اس کو مزیدار خوشگوار سمجھ کے. اس کو کوئی بری چیز نہ سمجھو کہ اگر عورت نے معاف کر دیا نہیں صاحب میں تو عورت کی طرف سے کچھ بھی لینا پسند نہیں کروں گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سارا معاملہ. اس کے بعد کیا ہے بھائی والی بات کی جو ہے سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے آپ کو. سوسائٹی کے اندر یتیم ہیں، بیوی ہیں، عورتیں ہیں. تو یتیموں کے لیے خاص طور پر بات چل رہی تھی کسی کو بیسس بنا کر اور ذہنی رشتوں کو اور لوگوں کے حقوق کو بیسس بنا کے صورت شروع ہوئی کہ اگر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
مت تم دیا کرو بیوقوفوں کو مال تمہارے جو اللہ نے بنائے تمہارے لیے مایا زندگی، مطلب جس کو تمہاری زندگی چلتی ہے. دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ساری چیزیں اللہ کی ہے الگ بات، لیکن اگر دنیا میں اگر کچھ چیزیں دنیا میں استعمال کی کام کی تو ان کو ضائع کرنا مٹانا یہ کوئی سمجھداری کا کام نہیں ہے. اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن بیجا چیزوں میں خرچ کرنا ہے، بیوقوفوں کو مال حوالے کر دینا کہ تو اس کو تباہ کرنا یہ کوئی سمجھداری نہیں. تو مت تم دیا کرو مال تمہارے بیوقوفوں کو جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے دار و مدار اس کا، اور کھلاؤ ان کو اس میں سے. اگر فرض کرو ان کے مال کے تم ذمہ دار ہو تو اس کے اندر کھلاؤ ان کو اس میں سے اور پہناؤ ان کو. وقولوا لهم قولا معروفا، وہ کہو ان کے لیے معروف بات، یعنی کہ ان سے ڈھنگ سے پیش آؤ. بچے جو ہوتے ہیں وہ بیجا باتیں کو ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ یتیم کے کہتے کریں تو آپ کا کام ہے کہ اس کو فضول نہ اجڑنے دیں، پیسے کو، اس کے مال کو، تمام چیزوں. تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ آپ جو ہے ان کو حوالے نہیں کریں مال کہ وہ بیجا ضائع کر دیں. بات ان کے ساتھ اچھی کریں تاکہ وہ کوئی جو ہے وہ ایسا نہ لگے ان کو کہ ہمارے پیسے کو اوپر انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں دینے کے. اس کو روک کے رکھنا ہے اس لیے کہ وہ ضائع نہیں ہو، بچہ بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے. ٹھیک، بہت اچھی بات. اچھا کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ان کو کھلاؤ پہناؤ ان پہ خرچ کرو، لیکن بات موقع کرو. اب جب بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کے بالغ ہو جائیں تو ان کو ٹیسٹ کر لو، تھوڑا پیسے دے کے ٹیسٹ کر لو کہ کیا کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں بگاڑ کرتے ہیں. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح، اور آزما لیا کرو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی وقت عمر تک. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تو اگر تم دیکھو ان میں رشد یعنی کہ ان میں سمجھداری دیکھو تو ان کی طرف ان کے مال دفع کر دو کہ بھائی اب تمہارا مال اب سمجھدار ہو. کہہ رہے ہیں جب تم جب سمجھدار ہو جائیں، جب وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، تو دفع کر دیے گا ان کی طرف ان کے مال. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، مت تم کھا جاؤ ان کو جلدی کرتے ہوئے اور فضول خرچ کرتے ہوئے اور جلدی کرتے ہوئے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اس لیے پہلے سے مال خرچ کر دو. آپ مت کرو. ومن كان غنيا فليستعفف، جو ہوتا ہو غنی تو اس کو چاہیے کہ تعفف کرے، مطلب بالکل نہ خرچ کرے اس میں سے. اگر تم ذمہ دار ہو یتیموں کے مال کی تو بالکل اس میں سے خرچ کریں. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، جو کوئی تنگ دست ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جو معروف طریقے سے کھا لے. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، تو جب تم دفع کرو ان کی طرف ان کے مال تو گواہ کر لیا کرو ان پر، یعنی کہ جب ان کی طرف ان کے مال تم دو برے لوٹاؤ ان کو دو تو گواہ کر لیا کرو. ٹھیک ہے، گواہ بنا لو کہ یہ اتنا مال تھا ان کا اور ان کے باپ نے انہیں چھوڑا تھا، یہ میں ان کا ذمہ دار ہوں، کیئر ٹیکر ہوں، یہ ان کو میں نے دے دیا. وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی اللہ حساب کرنے کے لیے، اللہ تو حساب کر ہی لے گا. تو آگے فرماتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ اس میں جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریب رشتہ. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، عورتوں کے لیے بھی نصیب اس میں جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریبیوں نے، اس میں جو تھوڑا سا اس میں سے یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ نصیب ہے طے شدہ. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت قریب رشتے اور یتیم و مسکین تو ان کو کھلاؤ اس میں سے، کہو ان سے بات معروف ہے. وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑیں ان کے پیچھے بچے کمزور، اندیشہ رکھیں گے ان پر. اللہ تمہارے پاس تمہاری زیادہ تقسیم یتیم مسکین آ گئے، کل ہو سکتا ہے تمہارے بچے ایسے ہو جائیں کسی کے سامنے کسی کی جائیداد بٹ رہی، وہ سوچیں گے ہمیں بھی کچھ مل جائے. تو کیا کہہ رہے ہیں، جب تقسیم کا وقت ہو جائیداد کی تو اس میں جو ہے اگر یتیم مسکین آ جائیں قریب رشتہ ہو تو اس میں کھلا دو ان کو، بھلی جائیداد میں جس کا آگے اسی کا ملے گا. اور ان سے معروف بات کرو، مطلب ان سے مت کرو کہ یہ کیوں آ گئے، کیوں شام جائیداد بٹ رہی ہے، تمہارے تو کچھ نہیں بنتا اس میں. اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر وہ پیچھے چھوڑیں گے اپنے
ذریۃ ضعافا کمزور بچے خاف علیہم اندیشہ رکھیں گے انہیں ولیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا ان کو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی یعنی موقع کی بات کریں کچھ طرز وغیرہ نہ کریں اور اپنے بچوں کی فکر کر کے دوسروں کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں مالوں کو یتیم کے ظلم کرتے ہوئے فقط وہ تو کھا رہے ہیں ان کے بطنوں میں پیٹوں میں آگ کو بس یصلون سعیرا ان قریب وہ داخل ہو جائیں گے آگ میں ابھی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یتیم کا مال کھا کے ان قریب داخل بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے یہ ابھی میں نے ایک رکوع پڑھا ہے اور یہ جو ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ یوٹیوب سے تو جو ہے مطلب بڑا بیزار کرنے والا کام ہو رہا ہے یہ جو لائیو اسٹریم کا معاملہ ہے ہم اس کے اندر اس کے اوپر اپلوڈ کر دیں گے جہاں تک کہ ویسے اور میں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر یہ مستقل جو لوگ ہیں ان کو میں یہ پہنچاتے ہی آ رہا ہوں زیادہ تر جیسے کہنا چاہیے وقت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے یہ بات ہے پڑھنے کی سمجھنے کی قرآن کو ہمیں توفیق دے اور ہمارے سے جو بھی کمی کوتاہیاں کمزوریاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم درگزر کرے عفو کا معاملہ کرے معافی کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ تمام جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ صحت یاب کرے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت یہ رحم کرے ان کو ہدایت دے توفیق دے ان کو سمجھنے کی حقائق کو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کی کبریائی پہ آگے سب لوگ جو ہیں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے کہنا چاہیے انسانیت پر رحم کرے اللہ اور جن کی قسمت میں ہدایت تھی اللہ ان کی شر سے ہم سب کو پاک کرے بچائے اللہ رب العزت جن کے اندر یہ طے ہو چکا کہ ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ان کا معاملہ وائنڈ اپ کر دیا بند کر دیا باقی اللہ رب العزت جو ہے وہ صحیح راستے کی صحیح کیا کہتے ہیں اس کو سیدھی راہ کی صراط مستقیم کی رہنمائی کرے جو لوگوں کی انتقال ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے بیمار ہیں اللہ ایمان والے جو مسلمان انتقال کر گئے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ان کی مغفرت کرے اور اللہ جو بیمار ہیں ایمان والے ان کو صحت یاب کرے اور جو دیگر ہیں اللہ رب العزت ان کو اسلام کی طرف رہنمائی کریں گے اور ان کو یہ ساری سختیوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین